نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم فلا تطع المكذبين پس آپ نہ اطاعت کریں جھٹلانے والوں کی ودو وہ چاہتے ہیں لو تدہنو کاش کہ آپ نرم ہو جائیں فیدہنون پس وہ بھی نرم پڑ جائیں گے ولا تطع کل حلاف مہین اور اطاعت نہ کریں ہر قسمیں کھانے والے کمینے کی ہماز مشاء بنمیم جو عیب نکالنے والا ہے چلنے والا ہے چغلی کے ساتھ مناع للخیر روکنے والا ہے خیر سے معتد اثیم حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہے عتل بعد ذلک زنیم سرکش ہے اس کے بعد بد اصل بھی ہے ان کان ذا مال و بنین اس لیے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے اذا تتلی علیہ آیاتنا جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں قال اساطیر الاولین کہتا ہے یہ قصے ہیں پہلوں کے سنسمہ علی الخرطوم ان قریب ہم داغیں گے اس کے سونڈ پر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ القلم آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا، اخلاق حسنہ کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ اخلاق حسنہ پر فائز ہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لہذا فلا تطع المکذبین جو ان آیات کو جھٹلانے والے ہیں آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی ہرگز اطاعت ودوا لو تدہنوا فیدہنون وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ڈھیلے ہو جائیں پھر وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ دہن کہتے ہیں تیل کو نا، جس طرح تیل لگا کے چیز کو نرم کر لیا جاتا ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی مسئلے کو نرم کر لیں، بس پھر وہ تو پہلے سے تھکے ہوئے ہیں خود بخود ڈھیلے ہو جائیں گے، لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں اور کئی مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، مثلا سورہ انعام میں قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، انہوں نے کہا جی دیکھو صلح کرتے ہیں جھگڑوں کا فائدہ نہیں ہے، تو ایک آدھ دن آپ ہمارے معبودوں کی پکار کر لیا کریں گے، پھر تو ہم پکی اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔
ایک دن جو تمہارے معبودوں کی بات کی تو شرک تو ہو گیا نا، پیچھے رہا کیا؟ پچھلے اعمال تو سارے ضائع ہو گئے۔ اللہ نے کہا قل، جواب دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں روک دیا گیا ہوں کہ میں ان کی پکار کروں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ولیکن اعبد اللہ، میں صرف اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ کافرون میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس معاملے میں کہ 1% بھی تمہارے ساتھ اتحاد ہمارا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا چلو اس طرح تو کر دو نا، اتنا تو کہو نا کہ ہمارے معبودوں کی نفی نہ کرو، بس ٹھیک ہے اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو، اللہ بڑا خالق ہے، اللہ رازق ہے، ٹھیک ہے اس پہ ہمیں مسئلہ نہیں۔ یہ جو کہتے ہو نا کہ ہمارے معبود یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ والی بات نہ کرو۔ جواب آیا قل ما ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلی نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کی وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے ان کی نفی کرنی ہے، لا پہلے ہے، الا بعد میں ہے۔ پہلے کہنا ہے کہ یہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، پھر کہنا ہے الا اللہ۔ پہلے تو لا کے ساتھ تو صفائی ہوگی۔ بڑی مشہور مثال ہے نا کہ کنویں میں کتا گر گیا، مولوی صاحب نے کہا 50 ڈول نکالو، 60 نکالو، دوسرے نے بولا بھائی 100 نکالو، تیسرے نے کہا سارا پانی نکالو۔ انہوں نے کہا جی اس طرح عمل تو کر رہے ہیں لیکن وہ کنواں پاک ہو گیا۔ تو اگلے مولوی صاحب نے بتایا پہلے یہ بتاؤ کہ کتا بھی نکالا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی کتا تو کوئی نہیں نکالا۔ وہ پہلے کتا نکالو بھائی، ڈول بعد میں نکالو۔ یہ جو لا ہے نا یہ غیر کو نکالتا ہے، پہلے غیر کو نکال پھر الا اللہ، پھر اللہ۔ اگر غیر بھی موجود رہا تو پھر توحید تو نہ رہی نا۔ اس لیے فرمایا ودو، وہ چاہتے ہیں لو تدہنو، کہ آپ تھوڑے نرم پڑ جائیں، تھوڑے ڈھیلے بات کریں تو فیدہنون، وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، وہ بھی مخالفت چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس وقت جب آپ میری وحدانیت کو ڈھیلا کر کے بیان کریں گے پھر بات ختم ہے، لیکن آپ نے ان کی باتوں میں آنا نہیں ہے جی۔ اگلی آیتوں میں چند صفتیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ نام اللہ نے نہیں لیا اس لیے مفسرین کی رائے مختلف ہے۔ بعض کہتے ہیں اخنس بن شریک ہے، بعض کہتے ہیں ولید بن مغیرہ ہے، بعض کہتے ہیں نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ بہرحال یہ کسی ایک فرد کی بات تو نہیں، جس کے اندر یہ صفتیں ہوں وہی بے ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی صفتوں والے سے، ایسی گھٹیا حرکتوں والے بندے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ فرمایا کون ہے جی؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، اور آپ اطاعت نہ کریں ہر اس کی جو قسمیں کھاتا ہے۔ حلاف بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، ہر بات پہ قسم ہی قسم، قسم ہی قسم، جہاں پھنس گیا بس قسم کو اس نے ڈھال بنایا ہوا ہے، قسم کھائی نا جی اللہ کی قسم، ایسے تو ہوا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جو زیادہ قسمیں کھانے والا حلاف ہو اس بے ایمان سے آپ جان بچائیں۔ آگے فرمایا مہین، کمینہ، ذلیل، جو زیادہ قسمیں کھا کے لڑائی بجائی کرنے والا ہو وہ کمینہ آدمی ہوتا ہے، وہ عزت دار آدمی نہیں ہوتا۔ ہمازم، عیب نکالنے والا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اچھائی کو نہیں دیکھنا، وہ عیب ہی نکالنا ہے، کوئی ایسی بات پتہ چلے کہ جس کے ذریعے میں اس کو بدنام کر سکوں، بس عیب ہی نکالنا، عیب ہی نکالنا، اچھائیاں نہیں دیکھنا۔ مکھی ہے نا، مکھی پورا جسم آپ کا ہے، اگر چھوٹی سی جگہ پہ زخم لگ گیا تو وہ آ کے اسی جگہ پہ بیٹھے گی، سمجھ آئی؟ تو بعض لوگ ایسے عیب تلاش کرنے والے ہیں اس گندی مکھی کی طرح کہ وہ اچھائی تو دیکھیں گے ہی نہیں، وہ اس چکر میں ہوں گے کہ کوئی ایسی بات پتہ چلے کہ جس بات کی وجہ سے میں اس کو بدنام کروں۔ تو یہ ہے ہماز، عیب نکالنے والے۔ مشائم بنمیم، چلنے والے چغلی کے ساتھ، چلنے والے چغلی کے ساتھ، چغلیاں لگاتے، ایک کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے اور دوسرے کے خلاف بھڑکایا، تیار کیا، یہ ان کا مشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کی مثال اس بکری کی طرح ہے کہ جو اس بکری کو شہوت تنگ کرے اور ریوڑ میں کبھی ادھر جائے اور کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر جائے اور کبھی ادھر جائے۔
یہ حدیث پاک میں ہے۔ تو فرمایا ایسے ان کی حرکتیں کہ مشائم بنمیم، چغل خور، باتیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر، مشن ایک بنایا ہوا ہے۔ مناع للخیر، روکنے والے خیر سے، نیکی کے کام سے دوسروں کو روکنا، بھائی یہ کام نہ کرنا، ادھر نہ جانا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، نیکی کے کام سے روکنے والے، قرآن کریم کی بات نہ سننا، قرآن کریم کے درس میں نہ جانا، مناع للخیر، خیر سے روکنے والے، معتد اثیم، حد سے بڑھنے والے گناہ گار، حد سے، ایک تو بندہ گناہ گار ہے نا، خود گناہ کیا، دوسرا یہ کہ دوسروں کو بھی تیار کر رہا ہے، تو یہ حد سے بڑھ گیا نا، پوری جماعت تیار کر رہا ہے گناہ گاروں کی۔ معتد اثیم، حد سے بڑھنے والا گناہ گار، عتل، سرکش، سرکش فارسی کا لفظ ہے نا، سر کھینچنے والا، وہ گائے، وہ بکری، وہ جانور جس کے گلے میں رسی ہو اور وہ یوں سر کش کر لے، سر کھینچ لے، پھر جدھر منہ آئے ادھر جائے۔ فرمایا اللہ کی اطاعت سے سر کھینچنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت سے شریعت کی رسی سے سر نکال لینے والے ہیں، اور شریعت کی رسی سے سر نکل گیا تو جدھر مرضی آیا منہ ادھر جایا جناب۔ عتل، سرکش، بعد ذالک زنیم، اس کے بعد بد اصل، بد اصل، اصلی نسلی آدمی وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ فرمایا بد اصل آدمی ایسی حرکتیں کرتا ہے، بد اصل آدمی جس کے نسب میں عیب ہو وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حرکتوں سے محفوظ فرمائے۔ ان کا ذا مال و بنین، اور یہ سارے غرور اور تکبر اس لیے کہ وہ مال والا ہے اور اولاد والا ہے۔ بعض دفعہ دنیا کے مال اور دنیا کے اسباب دیکھ کر یہ تکبر اس کے دل میں آتا ہے اور پھر ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور جب اس پہ ہماری آیتیں پڑھی جائیں، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے یہ تو قصے ہیں پہلے لوگوں کے، چھوڑو جی مجھے کہانیوں مت سناؤ، نعوذ باللہ من ذالک، ہوتی اللہ کی آیات ہیں، اور ایسا بدبخت متکبر ہے کہ اللہ کی آیات کے بارے میں بکواس کرنے سے باز نہیں آتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر روز جو سو اپنی آیات سیکھنے، سننے، سنانے کا موقع دیا، سب کو الحمدللہ، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ وہ بڑا بدبخت ہے جو اللہ کی آیات کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ قال اساطیر الاولین۔ اچھا، یہ دنیا میں نا ناک کہتے ہیں نا، فلانے کی ناک رہ جائے، ناک بچانے کے لیے بندہ بعض دفعہ سب کچھ کٹا لیتا ہے، ناک بس بچی رہے جی۔ یہ ہمارے شادی بیاہ کے موقعوں پہ، فوتگیوں کے موقعوں پہ ناک رکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے قرضے اٹھا لیتے ہیں، پھر ساری زندگی باقی سب کچھ کٹ جاتا ہے، بس چھڑی ناک ہی بچتی ہے پھر اور کچھ رہتا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں نے غالباً آپ کو سنایا بھی تھا، فوتگی کی دعا پہ چند آپس میں بھائی سنا، ان میں چنگی بھلی لڑائی ہو گئی اس بات پہ کہ چھوٹا گوشت دینا ہے کہ بڑا گوشت دینا ہے، سمجھ آئی؟ وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ چھوٹا گوشت بڑا مہنگا پڑتا ہے، دوسرا کہتے ہیں یار فلانا فلانا فلانے کا پیو مرا تھا، انہوں نے چھوٹا گوشت دیا تھا ہماری برادری میں، آج جب ہم بڑا گوشت دیں گے تو ناک کہاں رہے گی؟ یہ ہو رہا ہے صدقہ، یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے، ناک کہاں رہے گی؟ اس ایصال ثواب پہ بابا جی بخشے جائیں گے، سمجھ آئی؟ میں کہ بہت زیادہ ایصال ثواب کر لے یعنی کہ جنت سے آگے نہ نکل جائیں بابا جی، تھوڑی سپیڈ کم رکھو ایصال ثواب کی۔ یہ وہ ثواب ہے کہ صرف نمود و نمائش کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو آپ ایصال ثواب کا نام دے رہے ہیں، یہ تو صرف اپنی ناک بچانے کے لیے، اللہ کی رضا تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں، اس میں تو صرف یہ ہے کہ قرضہ اٹھاؤ جو مرضی کرو، لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب فلانے کے بابے سے اس کے بابے کی روٹی کم تھی، بلکہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے واہ جی واہ مزہ آ گیا جی، بس اتنی بات سننے کے لیے لاکھوں روپے لگا دیے۔ بہرحال تو یہ ناک کے لیے نا اللہ فرماتے ہیں جو ناک ہے نا، یہ جو سونڈ ہے، سونڈ، اس سونڈ کو ہم داغیں گے، یعنی
زبردست بابا جی کہتے ہیں جو ناک ہے نا یہ بھی بڑا عجیب ہے، سردیاں جو ٹھردا رہندا تو گرمیاں جو سڑدا رہندا۔ زبردست بات بتائی، چادر کی ہوئی ہو ناک باہر، سردیوں میں جناب یہ کیا ہے ٹھر رہا ہے، اور گرمیوں میں کیا ہے سڑ رہا ہے۔ واہ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغیں گے ان کے سونڈ پر۔ ناک اللہ نے نکالا نے کیا فرمایا؟ سونڈ۔ یہ جو سونڈ ہے نا، یہ جو تمہارا سونڈ ہے، جو تمہارے نخرے ہیں، کہ یہ جناب ہمیں اس سونڈ کو ہم جہنم کی آگ میں داغیں گے، اور جہنم کی آگ میں جب تمہاری سونڈ داغی جائے گی نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ عزتیں تو ساری رب کی تھی، عزتیں تو اللہ کی ساری آیات کی تھی، اور ہم کس بدبختی میں پڑے رہے۔ اللہ ہمیں اس سے